ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان. ہمارے علامہ صاحب ہمارے مہمان بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور دلی سکون مل رہا ہے ہمیں. ان کی گفتگو سے سن کے دلی سکون مل رہا ہے اور ہمیں یہ گفتگو سن کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, اس پر عمل کر کے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں, اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر سکیں. ہمیں یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم خالی روزہ رکھ لیں, بھوک پیاس برداشت کریں, لیکن باقی چیزوں سے محروم رہ کر ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکیں. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کی نسبت کیا ہے, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ آج ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم یہ بھی ناظرین کو بتائیں کہ جیسے ہم نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا, تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا, تو اب رمضان المبارک کی نسبت کیا ہے, نسبت کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس بارے میں سب سے پہلے تو کسی بھی چیز کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے. آج الحمدللہ ہم حنفی سنی ہیں تو یہ ہماری نسبت ہے, ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقلد ہیں, اور سب سے بڑے ہم محمدی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمارا اعزاز ہے, یہ ہماری نسبت ہے. تو یہ رمضان مبارک ویسے بھی بڑی شانوں والا ہے, اس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جس نے اس کی عظمت کو, اس کی شان کو چار چاند لگا دیے. اگر اس کی نسبت کو دیکھا جائے کہ اس کی نسبت کس ذات کے ساتھ ہے, اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمیں زندگی میں قدم قدم پر جہاں پر بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, حضور کی ذات ہمیں ہر وقت تھامنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. حضور ہمیں ہر وقت اپنے گناہ گار امتیوں کو اپنے بازوؤں میں تھامے ہوئے رکھتے ہیں کہ میرا گناہ گار امتی میرے پاس آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ. تو اس میں یہ سب سے بڑی نسبت ہے میرے خیال میں کہ رمضان کے اور جتنے بھی اعزاز ہیں, جیسے شب قدر ہے اس میں, اور اس کے بعد نزول قرآن ہے, اور بھی مطلب جتنے نزول ملائکہ ہوتا ہے شب قدر کو حضرت جبریل امین زمین پر اترتے ہیں, یہ جتنے بھی اعزاز ہیں ان کی بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, ایک مسلم حقیقت ہے, ان کی شان اپنی جگہ ہے. لیکن جب یہ اعزاز جب مل جائے کہ یہ رمضان رب کا مہینہ ہے, تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی بڑی نسبت اور رہتی نہیں. بے شک, کیونکہ رب کی ذات سب سے بڑی ہے, اور جب اس کی نسبت رب کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو رمضان کی عظمت کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ تو رمضان کے مہینے میں ہے, اور اسی طرح رمضان کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو روزوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ اگر بندہ کسی سے مانگنے جائے تو وہ اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے. تو رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کا عمل 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن روزہ رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی, اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. سبحان اللہ. یعنی کہ رب تعالیٰ نے صرف رمضان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی, بلکہ اس کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر بھی اپنے ذمہ کرم پر لیا. سبحان اللہ. جب بندہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے تو اس کے جملہ جتنے بھی امور ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ان کو بھی پھر اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. تو پھر وہ تو رب کی ذات ہے. اب یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ یہ بہت بڑا اجر ہے. اب اس سے آگے ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی مقدار ہے اجر کی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں ہی دوں گا. اب اجر کی مقدار ہمیں نہیں پتہ, لیکن دیگر معاملات سے, دیگر آیت مقدسہ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ دیتا کتنا ہے. سبحان اللہ. اگر ایک بندہ کسی کے پاس مانگنے کے لیے جائے تو اس کو اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے. جیسے حافظ صاحب ہیں, یہ پروگرام کرتے ہیں, تو یہ اپنے اختیار کے مطابق کسی کو بلائیں تو وہ آتا ہے, کسی کو نہ بلائیں تو وہ نہیں آتا. بے شک. اگر کوئی باہر کا بندہ مجھے کہے کہ میں آپ کو پروگرام میں نہیں جانے دوں گا, تو اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے, نہ وہ مجھے بیچ سکتا ہے نہ مجھے روک سکتا ہے. تو ہر بندے کا دنیا میں اختیار محدود ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے اختیار کی کوئی حد نہیں, وہ رب کی ذات ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ,
زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو بندہ ہر چیز پر قادر ہو, جو ذات ہر چیز کی مالک ہو, زمین اور آسمان کی بھی مالک ہو, وہ جب دینے پر آتا ہے تو سوچ کہ اللہ کتنا اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ. یہ رمضان کی نسبت بھی بہت بڑی ہے, اور اس میں روزہ رکھنا اور پھر اس کا اجر رب جب دے گا تو بندہ اپنے گمان میں بھی نہیں رہا. ناظرین بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ علامہ صاحب نے الحمدللہ گزشتہ میں جیسے پروگرام سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنی دین کی ڈگری حاصل کی ہے, اور یہ ماشاءاللہ دنیا کی ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور انہوں نے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی ترجیح دی ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے. دین کے ساتھ ہمیں دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم کو ترجیح دیں, پھر دنیا کی تعلیم کو ترجیح دیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ان کو مزید اسی طرح دین کا علم پھیلانے کے لیے مزید توفیق دے. علامہ صاحب کا بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں, ان کی بھی ہم نے نعت سننی ہے. ہم انشاءاللہ ان کی نعت سنتے ہیں.